الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ ایک مرتبہ پھر قاری ریاض الدین صاحب سے کم ایک کلام کے چند اشعار ضرور سنیں گے۔ یہ ہماری وقت کی بہت مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں کو روکنا پڑتا ہے اور خود بھی رکنا پڑتا ہے۔ بس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جتنے وقت میں قاری صاحب آتے ہیں آج کے عنوان کی مناسبت سے کچھ معروضات پیش کر کے سیدنا عثمان غنی اور سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کروں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، مہر سنت مہر طلعت ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، اور نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور زوج نور ام نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، اور حسن اور کہتے ہیں امام اہل سنت بڑے مزے فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 18 ذی الحجہ کی تاریخ گزری ہے، جو دن حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، اور آج ہی کا دن غدیر کے میدان میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولائے کائنات کے حوالے سے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، اور ٹھیک 8 دن کے بعد سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی آنے والا ہے۔ اس لیے ہر دو بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم اہل سنت اور اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات اتنی ہے کہ اسلام کے اندر لوگوں نے فرقہ بندیاں پیدا کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے میری پسند یہ ہے اس لیے میں اس کو مانوں گا، کوئی کہتا ہے میری پسند یہ ہے میں اس کو مانوں گا، کوئی کہتا ہے میری پسند یہ ہے میں اس کو مانوں گا، کوئی کہتا ہے میری پسند یہ ہے میں اس کو مانوں گا۔ اسلام کہتا ہے کسی کی پسند نہیں چلے گی، پسند صرف محبوب خدا کی چلے گی، سب اپنی اپنی پسند کو پیروں تلے کچل دو اور مصطفیٰ جان رحمت کی پسند کو اختیار کرو، اس لیے کہ حضور نے جس کو پسند کر لیا بس وہی اللہ کو پسند ہے، حضور جس کو پسند کر لیں اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے۔ اب ہمیں شخصیات نہیں دیکھنا ہے، اب ہمیں علاقے نہیں دیکھنا ہے، اب ہمیں خطے نہیں دیکھنا ہے، اب ہمیں قبیلے نہیں دیکھنا ہے، حضور نے جس کو پسند کیا، اگر کسی مکی کو ناپسند کیا ہم اس مکی ابو لہب کو ناپسند کرتے ہیں، اور کسی حبشی بلال کو پسند کیا تو ہم بلال کو پسند کرتے ہیں، یعنی اپنی پسند کی بات نہیں، اب جس سے بھی محبت کرو حضور کی پسند کی بنیاد پر کرو، بلکہ اللہ کو بھی وہ پسند ہے جو اس کا محبوب پسند کر لے۔
لے. توجہ کریں, اللہ کو بھی وہ پسند ہے جو اس کا محبوب پسند کر لے. بہت خاص بات کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں, انشاءاللہ ابھی آپ کو سیدنا عثمان غنی کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا. اللہ کو بھی وہ پسند ہے جو محبوب پسند کر لے, اللہ کو وہ ناپسند ہے جو محبوب ناپسند کر لے, اس لیے کہ وہ الصمد ہے, بے نیاز ہے. اس کو کیا, وہ تو محبوب کی پسند کو اپنی پسند قرار دیتا ہے. مثال کے طور پر مغرب کی نماز کو مغرب کی نماز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غروب کے بعد ادا کی جاتی ہے. اس کا نام ہی مغرب اس لیے پڑھا کہ وہ مغرب غروب کے بعد پڑھی جاتی ہے. اگر غروب سے پہلے پڑھے تو مغرب نہیں, اور غروب کے بعد تاخیر کر دیں کہ شفق ڈوب جائے اور غروب کا اثر ختم ہو جائے تو پھر وہ مغرب نہیں رہ جاتی. سوچو تو صحیح, پوری کائنات میں 365 دن تک نبی نے پسند کیا کہ مغرب غروب کے بعد پڑھی جائے گی, تو اللہ نے بھی اس کو پسند کیا. اور 364 دن عرفات کے لیے, اور ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذی الحجہ کا سورج 90 کا غروب ہونے کے بعد جب اللہ کے محبوب نے اس دن مغرب کے بعد پڑھنے کو پسند نہیں کیا, بلکہ کتنی بھی تاخیر ہو, عشاء ہو جائے, تہجد کا ٹائم آ جائے یا فجر کا قریب قریب وقت آ جائے, لیکن ابھی ٹائم عشاء کا ختم نہ ہو, اس وقت میں اگر کوئی مزدلفہ پہنچ کر مغرب پڑھے گا تو چاہے رات کے 3 بجے پڑھے, چاہے رات کے 2 بجے پڑھے, چاہے رات کے 12 بجے پڑھے, لیکن وہ عشاء نہیں کہلائے گی, وہ مغرب ہی کہلائے گی. آخر کیا بات ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ سمجھ بے نیاز ہے, اس کو ادھر اور ادھر سے کیا غرض, وہ تو محبوب کی پسند کو دیکھتا ہے. حبیب نے اس دن مزدلفہ میں تاخیر سے مغرب کو پسند کر لیا, تو خدا نے بھی اس دن مغرب کو تاخیر سے پسند کر لیا. دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو, 2 3 4 ان میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو. یعنی تعدد ازواج, عورتوں کی زیادتی اللہ کو پسند ہے, اسی لیے 2 کی اجازت دی, 3 کی اجازت دی, 4 کی اجازت دی, پسند ہے تبھی تو اجازت دی. لیکن نبی نے ایک کے لیے دوسری کو ناپسند کر لیا, تو اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب میں تو آیت نازل کرتا ہوں اور تو پابندی لگاتا ہے. مولا کائنات سے کہا جب تک فاطمہ حیات رہے تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا. علی کے لیے فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں حضور دوسرے نکاح کو ناپسند کرے تو اللہ منع نہیں کرتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حبیب ہمیں کیا ہے, ہم تو بے نیاز ہیں, جو تجھے پسند ہے مجھے وہی پسند ہے, جو تجھے پسند ہے. سونا مردوں کے لیے اللہ نے ناپسند کیا, سراقہ کے لیے نبی نے پسند کیا تو خدا نے پسند کیا, ریشم کو مردوں کے لیے اللہ نے ناپسند کیا, لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے لیے پسند کیا, اللہ نے بھی پسند کیا. اب سوچو سنیو, نبی جس کو پسند کر لے وہ خدا کو پسند ہے. اب ذرا توجہ کریں, لمبی تمہید میں نہیں جاتا. عثمان کی ذات کا نام ہے, ذوالنورین کی ذات کا نام ہے. جب کوئی بندہ کوئی داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو جب تک وہ پسند نہیں آتا اس وقت تک اس کو داماد نہیں بناتا, جب تک پسند نہیں آتا اس کو داماد نہیں بناتا. ارے کوئی سگریٹ پیے تو اس کو لوگ داماد نہیں بناتے, کوئی شراب پیے تو لوگ اس کو داماد نہیں بناتے, کوئی چوری کرے تو اس کو داماد نہیں بناتے, بلکہ اپنے وقت کا جو ہے وہ بہت زیادہ آوارہ انسان بھی جب داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پھر وہ بہت اچھے سے اچھا داماد ڈھونڈتا ہے, اس لیے کہ ایرے غیرے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا جاتا. سنی عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہے, عثمان غنی کی شان کیا ہے. جب تم داماد ڈھونڈنے نکلتے ہو, شرابی بھی شرابی کو بیٹی نہیں دیتا, جواری بھی جواری کو بیٹی نہیں دیتا, چور بھی چور کو بیٹی نہیں دیتا. یعنی انسان کتنا بھی بگڑا ہو لیکن داماد کو دودھ کا دھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم قربان جائے, اگر تم داماد ڈھونڈنے نکلو جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے, کبھی دوستوں کی سوچ کا سہارا لیتے ہو, کبھی رشتہ داروں کی سوچ کا سہارا لیتے ہو, یہاں تحقیق ختم ہوئی تو آگے فون کر کے کسی اور کو لگاتے ہو, ذرا معلوم تو کر, ذرا معلوم تو کر. اور جب تک اس کے کردار کے
کرتے, اس وقت تک اس کو داماد نہیں بناتے. بتاؤ مجھے, جب تم اپنی بیٹی کسی کو دو تو کتنا دیکھ کر دیتے ہو, لیکن سنو سنو, تمہارا میرا دیکھنا محدود ہے. نبی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھتے ہیں, نبی زمین پہ بیٹھ کے عرش دیکھتے ہیں. تو جس کو نبی نے داماد بنایا ہوگا اس کا بچپنا, جوانی اور شہادت تک کے لمحات دیکھے ہوں گے, اور نبی نے دیکھ کر کے پہلے پسند کیا, اس کے بعد اپنی بیٹی دی. اور قربان جائے, نبی جس کو پسند کرے خدا اس کو پسند کرتا ہے. اور نبی نے ایک بیٹی نہیں بلکہ اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی. پہلے رقیہ کو دیا, پھر ام کلثوم کو دیا, اور جب وہ بھی پردہ فرما گئی تو کہنے لگے اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. تو میرے امام کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور, ذوالنورین, ذوالنورین. عثمان غنی کے ذوالنورین ہونے پر کوئی مناظرہ نہیں, کسی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں, سب کہتے وہ ذوالنورین ہے, وہ ذوالنورین ہے. نبی کے نور ہونے پہ جھگڑا ہے, عثمان کے ذوالنورین ہونے پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. نبی کے نور ہونے پہ جھگڑا ہے, عثمان کے ذوالنورین ہونے پہ جھگڑا نہیں. سب ان کو ذوالنورین مانتے ہیں, سب مانتے, سب مانتے, سب مانتے ہیں, کہتے بھی یہ ذوالنورین ہے. لیکن مجھے کوئی سمجھا دے کہ عفان کے گھر سے ذوالنورین بنے تھے, یا مکی ہونے کی وجہ سے ذوالنورین بنے تھے, یا تاجر ہونے کی وجہ سے ذوالنورین بنے تھے, یا اموی ہونے کی وجہ سے ذوالنورین بنے تھے, یا رسول اللہ کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ذوالنورین بنے تھے. اگر ذوالنورین مکی ہونے نے بنایا تو اور بھی مکی ہے وہ ذوالنورین کیوں نہیں؟ مدنی ہونے نے ذوالنورین بنایا اور بھی مدنی ذوالنورین کیوں نہیں؟ اگر تاجر ہونے نے ذوالنورین بنایا اور تاجر ذوالنورین کیوں نہیں؟ تو ذوالنورین کا مطلب کیا؟ یار لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ذوالنورین کا مطلب یہ ہے دو نور والا, اور یہ دو نور والا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ علی سراپا نور ہے, ان کو دو نور والا کیوں نہیں کہتے؟ ان کو دو نور والا کیوں نہیں کہتے؟ حسن مجتبی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ میری صورت کے مشابہ ہیں, ان کو بظاہر دو نور والا کیوں نہیں کہتے؟ عثمان غنی کو ہی دو نور والا کیوں کہتے ہیں؟ دو نور والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو نور تھے. توجہ, ان کے پاس دو نور تھے, ان کے پاس دو نور تھے. ہم کہنے سے پہلے بہت سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا مسلک انگریزوں کی میز سے نہیں ملا ہے, ہمارا مسلک مدینہ منورہ سے ملا ہے. سنیو, یہ دو نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک نور رقیہ ہے, ایک نور ام کلثوم ہے, یعنی دو نبی کی بیٹیاں, دو نور ہے. تو یہ دو نور عثمان کو ملے تو وہ ذوالنورین ہو گئے. حیرت کی بات ہے, جس کو بیٹی مل جاتی ہے وہ دو نور والا ہوتا ہے, اور جس کی بیٹیاں ملتی ہیں اس کے نور ہونے پر جھگڑا ہوتا ہے. آپ اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عثمان غنی ذوالنورین ہے. میرے امام کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. بات لمبی نہیں ہوگی, بس بات اینڈ کرتے ہوئے چلوں, اختتام پر پہنچاتے ہوئے چلوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہ عثمان غنی کیا ہے؟ عثمان غنی کی شان کیا ہے؟ حضور نے خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ ادا فرما رہے ہیں. سرکار نے صحابہ کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا, 1400 صحابہ کو لے کر میرے سرکار نکلے. مکے والے ضد پر اڑ گئے کہ ہم سب کو عمرہ کرنے دیں گے لیکن محمد عربی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. میرے سرکار نے فرمایا ایک کام کرو, کوئی ایسا ہوشیار چالاک بندہ جائے اور جانے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ وہاں جا کر کے مکے والوں کو سمجھائے ہم لوگ احرام میں ہیں, احرام میں ہمارے مذہب میں جو مارنے کی اجازت نہیں ہے, گھاس اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے, پرندوں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے, جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم انسانوں پہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ تم ہمیں
آنے دو, ہم عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے. وہ ضد پر اڑ گئے کہ نہیں نہیں ہم آنے نہیں دیں گے. تو یہ نام آیا سیدنا عمر ابن خطاب کا کہ حضرت عمر کو بھیجو. ان کا جو خاندان ہے وہ سفارت کے کام پہلے سے کرتا ہے, وہ سفیر پہلے سے, وہ جائیں گے اور بنائیں گے لوگوں کو. فاروق اعظم نے کہا میں جاؤں گا تو صحیح, لیکن چونکہ مجھ سے کفار مکہ بہت جلتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو جو ہے وہ کفر میں ان کو حالت کفر میں وہ جو لوگ موجود ہیں ان کو میں نے لوہے کے چنے چھپوائے ہیں, اس لیے وہ مجھے میری بات کو نہیں مانیں گے. بات بننے کی بجائے بگڑ جائے گی. ایک کام کرو, اگر میری بجائے کسی ایسے انسان کا انتخاب کرو کہ مکے کے کافروں پر جس کا احسان بھی ہو تو وہ اس کی بات کو مان لیں گے. تو بات حضرت عثمان غنی پر آ گئی. میرے سرکار نے عثمان غنی کو رخصت کیا. ادھر عثمان غنی گئے اور جانے کے بعد مکہ پہنچے. عثمان غنی مکہ پہنچے. توجہ فرمائے, دو باتیں عرض کرنا ہے اور تیسری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, ادھر افواہ پھیل گئی, آنے میں تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو کفار مکہ نے شہید کر دیا. صحابہ کرام آئے اور 1400 صحابہ آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر عثمان شہید ہو گئے ہیں اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لینے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تسلی کے لیے, اس لیے کہ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا, حضور دل رکھنا چاہتے تھے, حضور نے ان سے بیعت لی کہ آپ عہد کرو کہ اپنی جان اور مال جب عثمان غنی کے بدلہ لینے کے حوالے سے تم میرے قدموں پہ قربان کر دو گے. آقا کریم نے بیعت لی جان و مال کی, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ اس کو بیان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھوں پر نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. قربان جائیں. حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی ٹھن گئی, لیکن حضور کی نظریں دیکھ رہی تھی. کوئی تبصرہ کرے گا کہ نبی زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتے ہیں, حدیبیہ میں بیٹھ کے مکے کی خبر نہیں. تو صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے بیعت تو لے لیا, لیکن جب صحابہ بیعت کر چکے تو حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور ان کی طرف سے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی. یعنی بتا بھی دیا کہ مردوں کی بیعت نہیں ہوتی, زندوں کی بیعت ہوتی ہے. جذبات میں آنے والوں عثمان زندہ ہے میں دیکھ رہا ہوں. آقا کریم نے ان کی زندگی کا اعلان کر دیا. ادھر باتیں ہونے لگی اگر عثمان شہید ہو گئے تب تو خوش نصیب ہے, اور اگر شہید نہیں ہوئے تو عثمان کتنے خوش نصیب ہے. سنیو توجہ کرو, کیا کتنے خوش نصیب ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, زمزم پی رہے ہوں گے اور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہے عثمان. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے. سنیو سچ سچ بتانا, اگر کوئی یہاں سے مکہ شریف جائے اور ہم بیٹھ کر کے گفتگو کریں یار فلاں صاحب تو بڑے خوش نصیب ہے, وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے, زمزم پی رہے ہوں گے, صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے, تو بتاؤ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے, یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. جواب تو اچھی بات ہے یا بری بات ہے. بولو بھائی اچھی بات ہے نا. لیکن جب عثمان غنی لوٹ کر آئے تو ان کے ہاتھ میں ان کے وجود پر احرام موجود تھا. سرکار نے کہا عثمان سنا تیرے یار تیرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے اس کی یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں. سرکار نے کہا وہ کہتے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے. حضور دیکھو, حضور کہہ رہے ہیں عثمان کی عادت جانتے ہیں, عثمان کے دل کی کیفیت جانتے ہیں, سرکار عثمان غنی کا انداز جانتے ہیں, ان کے دلی جذبات جانتے ہیں. وہ کہا تیرے یار تیرے بارے میں باتیں کر رہے تھے. عثمان کتنا خوش نصیب ہے, طواف کعبہ کر رہا ہوگا, صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا, کعبے کی فضاؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. عثمان غنی نے اس کی کس نے کہا, سرکار نے نام بتایا تو حضرت عثمان غنی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے تم لوگوں نے کیا باتیں کی میرے بارے میں, تم نے بدگمانی کیوں کی. یوں کہا تم نے بدگمانی کیوں کی, میرے بارے میں تم نے بدگمانی کیوں کی, میرے بارے میں تم نے بدگمانی کیوں کی. ارے کعبے کا طواف کرنا بھی کوئی بدگمانی ہے, صفا مروہ کی سعی کی بات کرنا بھی کوئی بدگمانی ہے, زمزم پینے کے بارے میں باتیں کرنا بھی کوئی بدگمانی ہے. عثمان غنی سے کہا عثمان ہم نے بدگمانی نہیں کی, ہم نے تو رشک کیا, رشک کہ ہم حدیبیہ میں موجود ہیں اور تم کعبے کا طواف کر رہے ہو. یہ صحابہ کا مسلک ہے. عثمان غنی کہنے لگے تم یہ کیا گمان کرتے ہو کہ میرا محبوب طواف نہ کرے اور اس سے پہلے میں طواف کر لوں. ارے مجھے کہنا طواف کعبہ سے کیا مطلب, جب تک میرا محبوب طواف نہ کرے میرے نزدیک کعبے کا طواف عبادت نہیں ہو سکتا. اگر قیامت تک مکے میں رہتا تو حالت احرام میں رہتا, اس وقت تک طواف نہ کرتا جب تک میرا محبوب طواف نہ کرتا. اس لیے کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا.
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضور طواف نہ کرے تو ہم کیوں طواف کریں؟ یہ جذبات تھے صحابہ کے. اور فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم ہے. سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ کسی نے پوچھا عمر تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں, عجیب عجیب بات پوچھتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا اللہ کون تھا مجھے کیا پتا, میں تو پتھروں کو پوج رہا تھا, لات و عبل کو پوج رہا تھا. اللہ کون ہے مجھے کیا پتا, مجھے تو رب کا پتا محمد عربی کے در سے ملا ہے. یہ صحابہ جب تک یہ جذبات صحابہ کے دلی جذبات مسلمانوں کے اندر موجود رہے, مسلمان عزت وقار شان و شوکت کی زندگی گزارتے رہے. جب سے یہ جذبات مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئے, میری قوم بے جان ہو گئی, بے روح ہو گئی, ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں کھو دی گئی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ انسان ہی خاک کا ڈھیر ہے. جب تک انسان میں محبت رسول ہوگی, عشق مصطفیٰ ہوگا, اس وقت تک انسان ہوگا. کائنات انسان کی مٹھی میں ہوگی, کائنات انسان مسخر کرنے کی صلاحیت رکھے گا. اور جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند رہا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچل نہ سکی. اس نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے, اس نے پہاڑ اور کوہساروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا, اس نے جنگلوں کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری کیفیت تھی. لیکن جب سے عشق مصطفیٰ نکلا, مووی کے چکر میں پڑ گئے, فلموں کے چکر میں پڑ گئے, سیریلوں کے چکر میں پڑ گئے. چھوٹے چھوٹے اور ننھے بچے عشق رسول کا نشہ چھوڑ کر شراب اور کباب کے نشے میں, شراب اور شباب کے نشے میں ڈوب گئے. چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے کتا گولیوں میں ڈوب گئے, چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے شراب کے نشے میں ڈوب گئے. اور اب ہماری نئی نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. انٹرنیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں, کبھی اس میں زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, اور پھر فلموں کے اندر شراب دیکھتے ہیں, نشہ دیکھتے ہیں, اور اسی کے اندر ڈوب جاتے ہیں. میں تمہیں بہت لمبی چوڑی نہیں, صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری قوم کے جوانوں, اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہو, اپنے مذہب کو عروج پر دیکھنا چاہتے ہو, دو بھائی کیوں شور کیوں کرتے ہو بھائی؟ شور مت کرو, رہنے دو, میرا بھائی رہنے دو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. جو بھی آئے گا یہیں آئے گا نا, چھوڑ دو, آپ بات کر لینے دو, بس مختصر وقت ہے, چھوڑ دو, شور نہیں کیا کریں. درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. توجہ میری طرف رکھیں, جس نے بھی آنا یہی آنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بلبل باغ مدینہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلبل باغ مدینہ, بلبل باغ مدینہ, نعرہ رسالت. اب آپ سب لوگ بیٹھ جائیں, یہاں جتنے لوگ کھڑے سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں آپ تشریف. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہمارے سامنے ہمارے خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں, اور جن کو سننے کے لیے آپ اور میں ہم سب یہاں آئے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ ان کو مائک سونپ دیا جائے گا. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, مکمل کر رہا ہوں, اس لیے کہ جب بھی
حضرت قبلہ بلبل باغ مدینہ ہمارے شہر میں آتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیں اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ بہت جلد بات مکمل ہوگی۔ تو یہ جو نشے کی لعنت میں چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو جو ہے وہ داخل کیا جا رہا ہے، اس کے دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے، شراب، کتا گولی، نشہ۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہمارا مذہب تو اتنا محترم ہے کہ اگر کوئی ہم سے پیسے دے کر دودھ خریدنے آئے تو ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر مت بیچو، کیونکہ وہ دودھ خریدنے آیا تھا، پانی نہیں، اور پانی ملا کر کے دودھ دینا یہ اس کے پیسے کا نقصان ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ آپ بتائیں، کسی کا پیسہ لے کر اس کے پانی میں دودھ ملا دینا یہ ناجائز ہے، تو اپنے خون کے اندر جو تم زہریلی شراب ملا کر اپنی زندگی کے سرمایے کو تباہ کرتے ہو، اپنے خون کے اندر کتا گولی کا زہر ملا کر اپنے سرمایہ حیات کو تباہ کرتے ہو، سن لو، اگر پیسے کھو جائیں، محنت کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن زندگی ختم ہو جائے، وہ قادر و قیوم خدا جو جواد و کریم ہے، اس نے بھی اعلان کر دیا، میں نے دنیا کی زندگی تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ دی ہے، اس سے پہلے تمہیں دنیا کی زندگی نہیں ملی تھی، اس کے بعد بھی تمہیں دنیا کی زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، خدا نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ نے شان و شوکت دی ہے، اللہ نے سکون کی روزی دی ہے، کیوں شراب کے نشے میں جا رہے ہو؟ کیوں کتا گولی کی طرف جا رہے ہو؟ کیوں نشے کا کسی کو عادی بنا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کے اندر زہر کو کیوں اگل رہے ہو؟ کڑوے کڑوے گھونٹ پی کر اپنی حسین و جمیل زندگی کو کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا زندگی کتنی حسین ہے، تمہیں نہیں پتا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ یاد رکھو، اگر ٹینشن تمہیں نشہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو آؤ اسلام کا وہ طریقہ اختیار کر لو۔ کتنا ہی ٹینشن ہو جائے، جب ساری کائنات سو جائے تو وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنی فریاد اپنے رب سے کرو۔ ادھر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ادھر تمہارے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا، تمہارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، وہ نوجوان کم عمری کے اندر جن میں کم عمری کی نادانی نہیں رہتی، اللہ ان جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کم عمری کی نادانی کیا ہے؟ کم عمری کی نادانی یہ ہے کہ کوئی لڑکیوں کے پیچھے پڑ جائے، ناجائز تعلقات کے پیچھے پڑ جائے۔ کم عمری کی نادانی کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ شراب کے پیچھے پڑ جائے۔ کم عمری کی نادانی کیا ہے؟ کھیل کود کے پیچھے پڑ جائے۔ نادان مت بنو، کم عمری ہو لیکن دانشوری اس کے ساتھ ہو، ایسے جوانوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت تلخ جملے ان حضرات کے لیے بھی کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں جو لوگ مسلمانوں کے محلے کے اندر یا انسانوں کے محلے کے اندر کتا گولی اور شراب بیچتے ہیں، گانجا اور چرس فروخت کرتے ہیں، صرف مالدار بننے کے لیے زندگی لے کر کے موت کا سودا مت کرو، پیسے لے کر کے موت کو فروخت مت کرو۔ ایک دن تم کو بھی موت آئے گی، ایک دن تم بھی اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے 16 17 سالوں کے بچوں کو صرف پیسوں کی وجہ سے تم موت بیچ رہے ہو، تم موت کے سوداگر ہو گئے ہو۔ سن لو حرام کمانے والوں، اگر تم حرام کماؤ گے اور موت بیچ کر کے تم نے پیسے اکٹھا کیے، نہ وہ پیسوں کو تم استعمال کر سکو گے، نہ تمہاری نسلیں استعمال کر سکے گی۔ دنیا میں نامراد آئے تھے، نامراد چلے جاؤ گے۔ اس لیے ارے پیسے کیا ہے؟ پیسے تو بھکاریوں کو بھی مل جاتے ہیں، تم موت کی سوداگری کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے ان سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی تمہارے بچے کو موت کے دہانے تک پہنچائے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تم رسول اللہ کے امتیوں کو موت کے دہانے پہ پہنچا رہے ہو، محلے کے اندر نشیلی چیزیں بیچ کر کے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے
سے کہتا ہوں نشہ کرنے والے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو یا ان سے نشہ چھڑانے کی کوشش کرو اور اپنے محلوں کو نشے سے پاک کرو, گندگی سے پاک کرو. محلوں کے اندر ایک سنہری ایسا باب شروع کر دو, محلے کے اندر ایک ایسا گلستہ محبتوں کا سجاؤ کہ آپ کے محلے میں نماز کے لیے اٹھانے والے جوان ہو, درس قرآن کا ماحول ہو, درس حدیث کا ماحول ہو, سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے دروس کا ماحول ہو. اگر یہ ماحول ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کبھی تمہیں زیر نہیں کر سکے گی, بلکہ تم دنیا پہ حاکم بنو گے. اور یاد رکھنا نشہ اور گناہوں نے نبی سے تمہارے رشتے کو کمزور کر دیا. سنی دعوت اسلامی یہ نعتوں کی محفل سجا کر, لوگ کہتے نعت کی محفل سے کیا ملتا ہے, ہم کہتے آ کے دیکھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے. سادی سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, بوسیری سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, حسان بن ثابت سے پوچھ کے نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, نابغہ جادی سے پوچھ کے نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, جناب زید بن حارثہ سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, سعد ابن ابی وقاص سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, خسرو سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, حافظ شیرازی سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, امام اہل سنت امام احمد رضا سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے چھوٹی سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, بندہ نواز کے سدراز سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے. ارے خود صاحب نعت مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ نعت کی محفل سے ملتا کیا ہے, تو نبی کی وہ دعا ملتی ہے, اللہم اجد حسان بروح القدس. سبحان اللہ, سبحان نعت کی محفل سے نبی کی دعائیں ملتی ہے. آج لوگ نبی کے خاکے بنا کر جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں جس نبی کا لوگ تصور نہیں کر سکتے, جس نبی کا لوگ تصور نہیں کر سکتے, جس نبی کا لوگ تصور نہیں کر سکتے, لوگ اس نبی کی تصویر کیسے بنا سکتے ہیں. ارے مصور قدرت نے ان کو بنا کر کے وہ کلام ہی توڑ دیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکانیں آئینہ ساز میں. میں نے جو کہا نا تو تصور نہیں کر سکتے. تصور کرو نبی کیسے, بس بات اسی پہ ختم. تصور کرو نبی کیسے, جب ان کا تصور نہیں ہو سکتا تو تصویر کیسے ہو سکتی, ان کی تصویر کیسے وہ کسی اور بدبخت کی ہے. نبی کی تصویر نہیں ہو سکتی, نبی کا خاکہ نہیں ہو سکتا. تصور کرو نبی کیسے ہے. کوئی کہتا ہے چاند جیسے, تو میں نے کہا چاند تو ان کے حسن کو دیکھ کر تو ٹکڑے ہو گئے. آپ جانتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا, اشارے سے چاند کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا نے نبی کو اتنا حسن والا بنایا, جبل ابو قبیس میں کھڑے کر کے نبی نے اپنا حسین ناخن بتا دیا, تو نبی کے ناخن کا حسن دیکھ کر چاند کا کلیجہ پھٹ گیا, چاند کا کلیجہ پھٹ گیا. آپ کہیں گے چاند جیسے, میں نے کہا چاند کو کیا ہے, دور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ, اٹھتی ہے کی شان سے کرتے سواری وہاں. آپ کہیں گے سورج جیسے, میں کہتا ہوں نہیں, ان کی انگلیوں کے حسن کا اشارہ پا کے سورج تو پلٹ آتا ہے. آپ کہیں گے ستاروں جیسے, میں نے کہا صحابی کن نجوم, ان کے اندر صحابہ ستاروں جیسے ہیں. آپ نبی کا تصور کرتے جائیے. ہم کہتے کوئی کہے گا موسیٰ جیسے, میں کہا موسیٰ بڑے خوبصورت ہے لیکن موسیٰ جیسے نہیں, اس لیے کہ موسیٰ موسیٰ ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا ہے, کیا کہا ہے, بہت خوب کہا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا نے حضرت شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کر کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لوگ یوسف کو دیکھ کے مر جاتے تھے اور آپ کا حسن تو اتنا زیادہ ہے کہ یوسف کو آپ کے حسن کا ایک جزو ملا ہے, لوگ آپ کو دیکھ کر نہیں مرتے. آقا نے کہا عبد الرحیم, اللہ نے یوسف کو بے پردہ پیدا کیا اور مجھے اللہ نے میرے رخ انور پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے, اس لیے یوسف کو دیکھ کے مر گئے, مجھے دیکھ کر موت نہیں آتی کیونکہ پردے میں مصطفیٰ کریم آئے ہیں. تو میرے آقا کے دیوانوں, جس کا تصور نہیں آ سکتا اس کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے. کوئی حتمی طور پہ نہیں بیان کیا کہ نبی کیا ہے. خود 14ویں صدی کا مجدد, 108 علوم و فنون کا ماہر, وہ یہی پر ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما, رخ دن ہے, نبی کا چہرہ
دن ہے یا آسمان کا سورج ہے. تو یہ بات کرنے کے بعد پھر ان کو اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کاٹ دینا پڑتا ہے اور کہتے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. اللہ اکبر. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف حضور کی جو ہے وہ زلف رات ہے یا مشک خطا حضور کی زلف رات ہے یا خطن کا مشک ہے. پھر پلٹتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب ذرا یہاں پر بات اسی پہ ختم ہوگی. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب گورخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا بلبل ان کو پھول کہہ رہی ہے اور قمری مرغی ان کو سرو کہہ رہی ہے. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب امام اہل سنت خود کہتے ہیں خود آتے ہیں کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں ابدیت کہا. یعنی جو بندہ ہے وہ سورج اور چاند کو پلٹا اور توڑ نہیں سکتا اور جو خدا ہے وہ بندہ نہیں ہو سکتا. ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں ابدیت کہا. پھر کہتے ہے ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا. برزخ ہے وہ سر خدا. نبی کیا ہے کہتے ہیں کیا ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں. خلیفہ اعظم ہے اور بندے اور خدا کے درمیان وہ برزخ ہے یعنی بیچ کا واسطہ ہے. اور کیا ہے سر خدا. سر خدا اللہ کا راز ہے. اب بتاؤ مسلمانوں جب تمہارا راز میں نہیں بیان کر سکتا میرے دل کا راز تم نہیں بیان کر سکتے تو جو خدا کا راز بن کر آیا ہے لوگ اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. جو بیان نہیں ہو سکتا وہ تصور میں نہیں آ سکتا. جو تصور میں آ نہیں سکتا وہ تصویر میں کیسے آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گردیدام وہرے بتا مزورزیدام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری اور ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہہ لے گی سب کچھ ان کے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. میں چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب آئیے عالم شہرت یافتہ ثنا خاں جو خاموشی سے بیٹھا تھا اب وہ چہکنے کے لیے آتا ہے.